علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوران بلوچ. آپ دیکھ رہے ہیں دوران بلوچ ویوز. آج ہم موجود ہیں ڈگری کالج کولو میں، جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈگری کالج کے پرنسپل رانا محمد جمیل صاحب. ہم ان سے کالج کے متعلق کچھ جو مسئلے مسائل چل رہے تھے ان کے حوالے سے بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے. انہوں نے جو کالج میں امپرومنٹ لائے ہیں ان کے متعلق بھی ہم ان سے کچھ پوچھیں گے، کچھ وہ ہمیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا امپرومنٹس لائے ہیں کالج میں. اس سے قبل یہاں پر جو کلاسز معمول کے مطابق نہیں چل رہے تھے، کوئی اسٹرینتھ زیادہ نہیں تھا، ابھی بہترین اسٹرینتھ جو انہوں نے یہاں پر قائم کیا ہے کالج میں، ان کے متعلق بھی جاننے کی کوشش کریں گے. رانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. تھینک یو ویری مچ. رانا صاحب، کیا ایسی جو مسائل چل رہے تھے کالج میں، حالیہ کچھ رزلٹ کے مسائل بھی سامنے آئے، اس سے قبل جو ہے رول نمبر سلپس کے بھی مسئلہ ہے. دوسری جانب کولو کے جو سوشل حلقے ہیں اس میں بہت کہا جاتا ہے کہ اپنے کالج میں بہت ہی زیادہ امپرومنٹ بھی لائے ہے، اس کے باوجود آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جب آپ کوئی کام شروع کریں گے تو ظاہر ہے اس میں اچھائیاں بھی ہوں گی، خرابیاں بھی ہوں گی، کوئی کمی بیشی تو ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ ان لوگوں کے نزدیک ہوتی ہے کمی بیشی، اچھائی برائی، جو کہ ناقدین ہوتے ہیں، تنقید کرنے والے ہوتے ہیں. میں تو اپنے طور پر بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. تو آپ کو جو اس میں خرابیاں نظر آ رہی ہیں وہ مجھے خرابیاں بتائیں کہ اس میں کون سی خرابی آپ کو نظر آئی، تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں کہ واقعی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اس کو ایکسکیوز کروں گا، آئندہ ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں تو آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں. یہ رانا صاحب، جب آپ نے چارج سنبھالا ابھی کئی مہینے تک، آپ اور یہاں پر جو کالج کا دیگر انتظامیہ ہے جس میں بابو حضرات شامل ہیں، آپ لوگوں کا ایک بہت مسئلہ سوشل میڈیا پہ بھی گردش کرتا رہا کہ چارج آپ کے مطابق چارج نہیں دیا جا رہا تھا، جبکہ بابو حضرات کے وہ ان کا کہنا تھا کہ چارج ہم نے دیا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیا مسائل تھے؟ جہاں تک چارج دینے والی بات ہے وہ تو ڈاکومنٹیشن میں بھی موجود ہے. چارج تو کہتے رہے کہ دے دیا، آج تک مجھے چارج نہیں ملا، اس وقت تک بھی مجھے نہیں ملا ہے. 9 مہینے ہو چکے ہیں، باضابطہ طور پر کوئی چارج مجھے نہیں دیا گیا، کوئی فائلیں میرے ہینڈ اوور نہیں کی گئی ہیں، اور میں نے بغیر کوئی فائلیں ہینڈ اوور لیے آج تک کام بغیر فائلوں کے چلا رہا ہوں. میں کوئی چارج نہیں مجھے دیا گیا. جو کہتا ہے وہ میرے سامنے آئے، ڈاکومنٹیشن میرے پاس تو پروف ہے، ان کے پاس بھی پروف ہے تو سامنے لائے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. امتحانی سلپس کے متعلق، اسٹوڈنٹس کے داخلوں کے متعلق ایک مسئلہ سوشل میڈیا پر سراؤنڈ کرتا ہے. اس حوالے سے ہم نے بھی کافی ولاگز کیے. پہلے امتحانی سلپس کے حوالے تھا، پھر نتائج روکے گئے. اس حوالے سے کیا مسائل ہیں کالج کے، یا کوئی انتظامیہ کا آپس میں کوئی مسائل یا رنجش ہے، یا کوئی بورڈ کی طرف سے ایسے جو ہے مسائل کا سامنا جس کی وجہ سے جو یہاں پر طلباء ہیں ان کا رزلٹ بر وقت اناؤنس نہیں ہو سکا؟ سب سے پہلے تو یہ آپ کو عرض کر دوں کہ میں نے چارج لیا ہے، چارج لیا کیا بلکہ یوں سمجھ لیں کہ کام شروع کیا ہے 21 فروری 2022. 2022 کے فروری سے تو میں ذمہ دار ہوں اس کے نفع نقصان کا. اس سے پہلے والا جو معاملات ہیں وہ ان کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. جو بچوں کا سب سے پہلے تو یہاں پر بچوں نے زندہ آباد مرد آباد کیا. FFSC کے امتحان میں سڑک بھی بند ہوئی کیونکہ بچوں کی رول نمبر سلپیں نہیں آئی تھی. اور رول نمبر سلپیں کیوں نہیں آئی تھی؟ بچوں کی فیسیں جمع نہیں کرائی گئی تھی، بچوں کے فارم بورڈ تک جمع نہیں ہوئے تھے. جب بچوں کی فیسیں جمع نہیں ہوں گی، بورڈ میں فارم نہیں جائیں گے تو رول نمبر کیسے آئیں گے؟ اور وہ مجھ سے پہلے والے جو پرنسپل حضرات تھے یا بابو حضرات تھے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے آخر کار کیوں نہیں بھجوائے تھے. یہ ملبہ پچھلا پرنسپل جو کیا نام منظور صاحب گزرے ہیں اس پر ڈالیں رہے ہیں، یا پھر یا بابو دنیا خان صاحب ہیں ان کے اوپر آپ یہ ملبہ ڈال رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے کوتاہی کمی کی وجہ سے یہ نہیں ہوئی؟ نہیں جی، دیکھیں میں کسی پر بھی ملبہ نہیں ڈالتا ہوں. جو ادارے کا سربراہ ہوتا ہے، خواہ بابو کام اچھا کرے یا برا کرے، پرنسپل اس کے چیک اینڈ بیلنس کا ذمہ دار ہوتا ہے. اگر بابو نے کام ٹھیک کیا ہے تو اچھی بات ہے، اگر خراب کر رہا ہے تو اسے وہ فوراً بابو کو بلا کر کام ٹھیک کراتا ہے، یا اپنی ہائر اتھارٹیز جو ہوتی ہیں ان کو لکھتا ہے کہ یہ بابو کام غلط کر رہا ہے. لہٰذا میں تو اب کسی ایک کو تو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا ہوں. ذمہ دار بہرحال پرنسپل ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈیو پاور بھی ہے. اگر بابو کام ٹھیک کر رہا تو اچھی بات ہے، اگر نہیں کر رہا تو کو فارغ بھی کر سکتا ہے. کیا یہ کالج میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اور بابو دنیا خان کا کوئی ایسے ذاتی نوعیت کا مسئلہ پیدا ہو گیا، انا کا مسئلہ پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے یہ کام نہیں چل رہا؟ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اب لوگ وہ کہتے ہیں ایز مینی مین سو مینی اوپینین
کسی کا منہ تو ہم بند نہیں کر سکتے. یہاں میں نے نوٹ کیا کولو میں جس نے باتیں کہہ دی نا وہ پورے کولو میں چند منٹوں تک بات پھیل جائے گی, وہ چاہے غلط ہو یا درست ہو. اس کی تصدیق نہیں لوگ کرتے, حقائق نہیں جانتے, اور حقائق نہ جاننا بھی میں تو یہی کہوں گا کہ ان کی کم علمی ہے, ان کے پاس معیاری تعلیم ہی نہیں ہے. بابو یہاں کا رہنے والا ہے اور میں سی بی سے آیا ہوں. میں یہاں لوگوں سے جھگڑے کرنے تو نہیں آیا تھا, میں تو بچوں کو پڑھانے کے لیے آیا ہوں, نوکری کرنے کے لیے آیا ہوں. میرا اس کا ذاتی جھگڑا کیا, اس نے کوئی میری زمینوں پر قبضہ کر لیا یا میں نے اس کی زمینوں پر قبضہ کر لیا, ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. صوبائی وزیر تعلیم نصیب اللہ مری نے کالج کے فعال ہونے کے متعلق آپ کو سپورٹ کیا ہے, اس حوالے سے کوئی معاونت ملی ہے یا کوئی آپ نے ایسے ریکویسٹ کی ہے کہ کالج کی بہتری کے لیے وہ آپ کا ساتھ دیں؟ نصیب اللہ مری نے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کا کوئی ایم پی ہوتا ہے, منسٹر ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی سے, عام طور پر میں نے نوٹ کیا, اپنی مرضی سے وہ اداروں میں مداخلت کرتے ہیں. لیکن میری یہ خوش قسمتی ہے کہ نصیب اللہ مری نے مجھے اس میں فری ہینڈ دیا ہے کہ کالج آپ نے چلانا ہے, جیسے مرضی چلائیں, لیکن وہ ایکٹیویٹیز مثبت ہونی چاہیے, میں مداخلت نہیں کروں گا, اور اس نے میرے کسی بھی کام میں مداخلت نہیں کی ہے. کہا جاتا ہے, ذرائع بتاتے ہیں کہ آپ اپنے جو آپ کے ناقدین ہیں, جو آپ کے خلاف تنقید کرتے ہیں, آپ ان کو کہیں ذرائع سے دھمکیاں دلاتے ہیں کہ آپ کو مطلب نقصان پہنچایا جائے گا. اس میں کچھ صداقت ہے یا کیا سوشل میڈیا تک افواہیں ہیں؟ یہ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ ایز مینی مین سو مینی اوپینین, ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں ہیں, لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں, سب کی باتوں پر اب میں کیسے یقین کر لوں. میں یہاں کوئی صدر پاکستان یا گورنر تو نہیں لگا ہوں, میرے پاس اتنی کوئی طاقت ہے کہ میں ان لوگوں کو دھمکیاں دلوا لوں گا. میں تو یہاں تنہا ہے, آپ جیسے بھائیوں کے تعاون سے یہاں پر چل رہا ہوں, میں کیوں کسی کو دھمکیاں دلواؤں گا. دھمکیاں دینے یا لڑنے کے لیے نہیں آیا, میں تو اپنی نوکری کرنے کے لیے آیا ہوں, نوکری کر رہا ہوں, اور ایجوکیشن کی بہتری کے لیے البتہ جہاں تک میری خواہش اور کوشش ہے اس کے لیے میں جدوجہد کر رہا ہوں. مختلف شہر کے جو معززین ہیں ان سے بھی مدد طلب کرتا ہوں, جو آفیسرز ہیں سرکاری ان سے بھی مدد طلب کر رہا ہوں, اور وہ کرتا رہوں گا. رانا صاحب, بے شک آپ نے کالج کو بہتر فعال کے اس متعلق ہم نے کافی چیزیں دیکھی. کیا کالج کے جو کوارٹرز ہیں ٹیچرز کے, اس سے قبل یہاں پر کہا جاتا رہا کہ یہ جو ہیں کچھ قبضیہ مافیا کے انڈر آ چکے ہیں, کوئی کالج کے لوگ نہیں باہر کے لوگ استعمال کر رہے ہیں. اس حوالے سے کیا آپ نے کوئی انکروچمنٹ کیا ہے یا کوئی کارروائی ہوا ہے؟ اور دوسرا, بوائز ہاسٹل جو ہے یہاں پر دور افتادہ علاقے کے لوگ, بچے خاص کر طلباء جو آتے ہیں, ان کے لیے کوئی بہتر انتظام کیا ہے یا مزید کوئی ہاسٹل میں امپرومنٹ چاہیے اس حوالے سے, یا پہلے کیا پوزیشن ہے اس متعلق بھی کچھ بتائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ کالج کے ہاسٹل پر کہ بیرونی عناصر کا قبضہ ہے, ایسا نہیں ہے. کیونکہ جس وقت میں آیا ہوں اس سے پہلے ہی کالج کے جو ٹیچنگ سٹاف کے لیے ہاسٹل بنا ہوا تھا, اس میں چمالنگ کے بچے رہ رہے ہیں, اور وہ بھی ایجوکیشن پرپز کے لیے استعمال ہو رہا ہے. لہٰذا ہم اسے چینج تو نہیں کر سکتے تھے. ہاں, البتہ جہاں ہمارے کالج کے طلباء کو ضرورت محسوس ہوئی ہے, ہم نے انہیں بچوں کے ساتھ اور بھی جو خالی کمرے ہیں ان میں اپنے بچوں کو اکاموڈیٹ کیا ہے. نہیں, کوارٹرز کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹیچرز کے کوارٹر ہیں, باقی جو پروفیسر حضرت کے کوارٹرز ہیں ان کے متعلق کیا کہیں گے کہ وہ بھی کچھ ایسے عناصر ہیں جو یہاں پر کالج سے ان کا تعلق نہیں, ان کے زیر استعمال ہے. کیا آپ کو اس حوالے سے کوئی معلومات ہے یا کوئی آپ کو جو آپ نے چارج تو اسیومڈ کیا ہے فارملی طور پر جو نہیں ہوا, اس متعلق آپ کو کچھ بتایا گیا؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ٹیچنگ سٹاف کے لیے کوارٹرز بنائے گئے تھے وہاں اس میں چمالنگ ایجوکیشن سسٹم والوں کے بچے رہ رہے ہیں, اور جو ہاسٹل بچوں کے لیے بنایا گیا تھا وہاں ہمارا ٹیچنگ سٹاف رہ رہا ہے. ہمارا کام بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے, کسی نے قبضہ نہیں کیا. ہاں, البتہ کوئی علیحدہ سے کوئی بنگلے تو نہیں بنائے گئے تھے ٹیچنگ سٹاف کے لیے. جو کالج کے احاطے کے اندر جو ہیں کوئی 2-4 کوارٹرز ہیں اس میں ہمارے ملازمین رہ رہے ہیں. اگر کہیں کوئی اگر ہوتا بھی صحیح, ہمیں اس کی ضرورت بھی ہوتی, ہم انتظامیہ کی مدد سے کو نکال کے باہر پھینک دیتے. جس طرح سے گرلز کالج میں کچھ لوگ قابض تھے ان کو نکال دیا گیا ہے. رانا صاحب, آپ کا تفصیلی انٹرویو کا بھی شکریہ کہ جیسی آپ نے کولو میں اس بلڈنگ میں آپ پہنچ گئے, آپ نے بہت ساری تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو ملی. سب سے زیادہ جو ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے وہ ہے کولو کے طلباء جو ہیں ابھی ریگولر گرلز کلاسز بھی اس کالج میں ہو رہے ہیں, بوائز کلاسز بھی ہو رہے ہیں. اس حوالے سے بھی آپ کا ہم ذاتی بحیثیت دورہ بلوچ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ کولو میں تعلیم کے نظام سے ہمیں کافی تعلیم کے متعلق ضروریت تھی, جس میں آپ کافی حد تک متعلق اپنے امپرومنٹ بھی کیا ہے. مزید اس حوالے سے آپ کولو کے عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے, طلباء کو اور یہاں کی سول سوسائٹی کو, تو آپ دے سکتے ہیں. سب سے
پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے میں یہاں آیا ہوں جو میرا اصل کام تھا کہ کالج کو فعال کرنا، بہتر سے بہتر تعلیم دینے کے لیے بچوں کو طرح طرح کے طریقے استعمال کرنا، طرح طرح کی کوشش کرنا، وہ میں کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ جب میں آیا تھا یہاں کولو میں 2-4 بچے ہی ٹوٹل ہوتے تھے، کلاسوں کو یوں سمجھیں کہ زنگ آلود تالے لگے ہوئے تھے۔ اب الحمدللہ تقریباً 200 کے قریب ہمارے پاس بچے بچیاں آ رہے ہیں۔ فرسٹ ٹائم ہمارے بوائز کلاسز چل رہی ہیں اور سیکنڈ ٹائم گرلز کلاسز چل رہی ہیں، اور بس بھی بچوں کو بھی فری لا رہی ہے اور بچیوں کو بھی فری پک اینڈ ڈراپ ہے، کسی کے پاس کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا، اور کتابیں تک فری دی جا رہی ہیں بچوں کو، کوئی ایک ان سے پیسہ نہیں لیا جاتا۔ تو باقی رہی بات کہ اس کو مزید کیسے بہتر بنایا جاتا ہے، کہ بہتر باہر سے آنے والا کبھی بھی نہیں بنائے گا جب تک کہ یہاں کے جو لوکل باشندے ہیں ان کی اپنی ذاتی خواہش نہیں ہوگی۔ مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں کے جو باشندے ہیں انہیں آج تک اس چیز کا شاید احساس نہیں ہوا کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ انہوں نے اپنے اس کالج کو فعال کرنے کے لیے کبھی میری مدد نہیں کی، بلکہ مدد کرنا تو کیا، بہت سے لوگوں نے میرے راستے میں رکاوٹیں ڈالی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی میرے خلاف پروپیگنڈے بھی کیے گئے ہیں، مجھے دھمکیاں بھی دی گئی ہیں، اور میں الحمدللہ تنہا مقابلہ کر رہا ہوں اور میں یہ کرتا رہوں گا۔ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں اپنا مقصد پورا کروں گا، اور اس کالج کی جو اسٹرینتھ اس وقت تقریباً 200 کے قریب ہے، میں انشاءاللہ اگر رہا تو اس کو، میری خواہش یہ ہے کہ اس کو میکسیمم تعداد تک، اس وقت بھی میرے پاس تقریباً 1000 کے قریب بچے داخل ہیں، میں اس کو میکسیمم تعداد تک لے کر جاؤں گا۔ پیرنٹس کو جب ہم قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کالج میں بھجوائیں، ان کا پہلا جواب ہوتا ہے کہ ہاں جی بچوں کو تو بھجوائیں گے، اب کتنے پیسے ہر مہینے دیں گے؟ یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے، ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، نوکری دینے کے لیے تو نہیں بلا رہے ہیں ان کو۔ تو لہٰذا میری اہلیان کوہلو سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے کوہلو کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے مستقبل کو بچانا چاہتے ہیں، اور باقی ملک کے دوسرے حصوں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے ساتھ پہنچنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے کوہلو کے اندر معیاری تعلیم کے لیے جدوجہد کریں۔ جو اس وقت تعلیم دی جا رہی ہے یہ تعلیم نہیں میں سمجھتا، اس میں یہ تو گدھے پر کتابیں لادنے والی بات ہے، نقل بڑے پیمانے پر ہے۔ اور میں نے، آپ کو شاید اس چیز کا علم ہے یا نہیں، 2 امتحان لیے میں نے، یہاں نقل نہ چھوڑی ہے اور آئندہ بھی میں نقل نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ گدھے پر کتابیں اس طرح لا دی جائیں تو وہ عالم فاضل نہیں بن جاتا۔ اسی طرح بچے اگر نقل کر کے کوئی ڈگریاں لے بھی لیں گے تو وہ کوئی عالم فاضل نہیں بن جائیں گے، وہ اسی طرح نالائق ہی رہیں گے۔ بہتر تعلیم کے لیے، معیاری تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ ان کی نقل بالکل بند کی جائے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ اچھی تعلیم کے فوائد کیا ہیں۔ اور دوسری بات ہے، پرائمری اسکول جو ہے نا، بنیادی طور پر اصل چیز وہ نرسری، پرائمری اسکول یہاں پر بند ہیں، بہت زیادہ بند ہیں۔ جب جو پرائمری اسکول سے بچے نقل کرنا سیکھ کر آتے ہیں نا، ہمارے پاس جب آتے ہیں وہ معذور ہوتے ہیں، ان کو اپنا نام تک نہیں لکھنا آتا، پھر لوگ آ جاتے ہیں جی گزارا کرو۔ اب میں نے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر میں بھی اور تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر کے بچوں کے نام خارج کیے ہیں۔ سوشل میڈیا پر تنقید کی جا رہی ہے جی اب سارے بچے تو اپنے خارج کر دیے ہیں، اب آپ ان پڑھائیں گے کسے؟ میرا ایمان یہ ہے کہ اگر یہاں ایک بچہ بھی آئے گا میں اسے ایک بچے کو بھی پڑھاؤں گا، لیکن کسے پڑھاؤں گا؟ جو آنے والا ہوگا، جو گھر پر بیٹھا سے میں خاک پڑھاؤں گا۔ لہٰذا بچوں کی حاضری بنیادی ضرورت ہے، حاضر ہونا ضروری ہے۔ میں اس دفعہ میری اپنی ذاتی خواہش اور کوشش یہی ہے کہ جو بچے کالج کی طرف نہیں آ رہے ہیں ان کا میں داخلہ نہیں بھجواؤں گا، خواہ مجھے انتظامیہ یہاں سے ٹرانسفر کر دے یا میرے خلاف جو کارروائی کرتی ہے کرتے رہے، بے شک یہاں جلوس نکلتے ہیں نکلتے رہیں۔ میں ایسے بچوں کو جو نقل کے عادی ہوں گے ان کو نقل نہیں کرنے دوں گا، جو گھر پہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ بس امتحان کے دنوں میں آئیں گے، میں ان کا داخلہ نہیں بھجواؤں گا۔ شکریہ۔ جی یہ تھے رانا جمیل صاحب، پرنسپل ڈگری کالج کولو، جنہوں نے ان تک محنت کے بعد یہاں پر کولو میں جو کالج، ڈگری کالج تھا، اس کو بہترین طریقے سے فعال کیا۔ اس میں اس وقت 200 سے زائد جو طلباء طالبات تھے ان کے کلاسز بھی جاری ہیں۔ فرسٹ ٹائم اور سیکنڈ ٹائم انہوں نے یہاں پر کالج میں امپرومنٹ لایا، جس سے یہاں پر جو بس ہے وہ یہاں کولو شہر سے لے کر کیڈٹ کالج تک بچوں کو پک کم ڈراپ کا سہولت دے رہی ہے۔ یہ جو فرسٹ ٹائم ہے، سیکنڈ ٹائم ہے، دونوں مارننگ اور ایوننگ ٹائم میں یہ سروس چلائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب رانا صاحب کا کہنا تھا ہم کولو کے تعلیم کی بہتری کے لیے ہر ممکن جو ہے اقدامات کریں گے تاکہ کولو میں جو تعلیم کا نظام ہے وہ معیاری سے معیاری بن سکے۔ ہم اس کالج سے جو ہے ہنرمند اور قابل طالب علم نکالیں گے تاکہ وہ بچے مستقبل میں قوم ملک کی خدمت میں اپنا جو ہے وہ کردار ادا کر سکیں۔ فی الحال کے لیے دوران بلوچ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔